بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گی اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ جیسا کہ یہ بات آپ نے انٹرویو میں ملاحظہ کر لی ہے کہ آج کی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے ہر لفظ میں نور ہے۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اسم سے آدھی قرۃ یعنی سورۃ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو دوستو، اب میں سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر کے اس کا عمل آپ کو بتاؤں گی۔ اگر اس کا تعارف پیش نہ کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے۔ سورۃ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات کمالات ہوگی، اس کے اسی قدر زیادہ نام و وجود میں آئیں گے۔ یہ سورت فضائل برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اس لیے سورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسری ویڈیو میں بتاتی رہوں گی تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل کو جان سکیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ ایک واقعہ سن لیں تاکہ سورۃ فاتحہ طاقت کا اندازہ خوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے گی تو گھر پر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت پڑھیں، پھر 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے اول آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں: جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرقان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماری ہو، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔
جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پازیٹیو اثرات زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جائے گا۔ دنیا کی لالچ ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ بس آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں ایسی ہی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں اور آپ تک پہنچتی رہیں۔